وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ صدق اللہ العظیم۔ اس آیہ مبارکہ کے بارے میں ایک نقطہ تو میں بیان کر چکا ہوں کہ تقابل جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے لیے جو بھی توصیفی کلمات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ان میں آخری ہے نبیم من الصالحین، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہاں پر جو الفاظ آئے ہیں رسولاً الی بنی اسرائیل، اس کو نوٹ کر لیجئے، پھر آئندہ چل کر اس کے اور بھی حوالے آئیں گے۔ دوسری بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل، ان چار چیزوں کے مابین جو تین واو آئے ہیں ان میں سے دو واو عطف ہیں، ایک واو تفسیر ہے۔ اللہ ان کو سکھائے گا کتاب اور حکمت، یعنی تورات اور انجیل۔ یہ درمیانی واو جو ہے یہ یعنی کے معنی میں ہے، اس لیے کہ جیسا کہ میں کئی مرتبہ پہلے بتا چکا ہوں، تورات میں صرف احکام تھے، حکمت نہیں تھی۔ انجیل میں صرف حکمت ہے، احکام نہیں ہے، اور اسی نقطے کو سمجھ لینے سے ساری گتھی حل ہوتی ہے، اور اگر اسی کو نہیں سمجھا ہے لوگوں نے تو پھر بہت ان کے ذہنوں میں پریشانیاں رہتی ہیں۔ تو اس مقام کو نوٹ کیجئے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ اسے سکھائے گا کتاب بھی اور حکمت بھی، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یعنی تورات بھی اور انجیل بھی، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم۔ ابھی تک گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت مریم سلام علیہا کو یہ ساری خوشخبریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی۔ اب یوں سمجھئے، ٹو کٹ اے لانگ اسٹوری شارٹ، درمیان کا وقفہ، ان کی ولادت ہوئی، وہ پلے بڑھے، وہ ساری تاریخ بیچ میں سے حذف کر کے نقشہ کھینچا جا رہا ہے اب کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اب اپنی دعوت کا آغاز کر دیا ہے۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں تمہارے سامنے یا تمہارے لیے بناتا ہوں گارے سے ایک پرندے کی شکل، فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ بن جاتا ہے اڑتا ہوا پرندہ اللہ کے حکم سے۔ یہاں آپ نوٹ کرتے جائیے گا، ہر معجزے کے بعد باذن اللہ باذن اللہ باذن اللہ، یعنی یہ میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ جو کچھ ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں شفا دے دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو بھی اور کوڑھی کو بھی، اور میں مردہ کو زندہ کر دیتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا چیزیں تم نے اپنے گھروں میں ذخیرہ کر رکھی ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، اس میں تمام چیزوں میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو یا ایمان لانا چاہو، یعنی یہ کہ اپنی رسالت کے صداقت اور حقانیت کے دلیل کے طور پر یہ معجزات پیش فرمائے۔ ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی کہ جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں کچھ حلال قرار دوں تم پر وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ یہ اصل میں اشارہ ہے سبت کے حکم کے بارے میں، کہ جیسے ہمارے ہاں بھی بعض جو مذہبی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان میں پھر بڑی سختی پیدا ہو جاتی ہے، غلو کرتے چلے جاتے ہیں دین کے احکام میں۔ تو سبت کے حکم میں یہودیوں نے اس حد تک غلو کر لیا تھا کہ کسی مریض کو دعا کرنا اس کے لیے کہ اللہ اس کو شفا دے دے، یہ بھی نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، کوئی کام، گویا کہ یہ بھی دنیا کا کام ہے۔ لہذا اس کی ایک انتہا تک وہ پہنچ گئے تھے جن کو آ کے حضرت مسیح علیہ السلام نے پھر اس کی وضاحت کی کہ یہ چیز کے اس کی تقاضوں میں شامل نہیں ہے۔ وَجِئْتُكُم بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں نشانی تمہارے رب کی طرف سے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، پس اسی کی بندگی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔